شریف کی آیت نمبر 39 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ ہماری 9ویں مجلس ہے، اور پچھلی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی 8ویں مجلس کے اندر وہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 39 تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی۔ تو تیسرا جو رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی، اولاد آدم کو جو دعوت دی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا، انبیاء علیہ السلام کی آمد کا جو مشن تھا، تو جو دعوت تھی اس تیسرے رکوع کے اندر اس دعوت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی توحید اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی فرمایا، اس کے دلائل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرمائے۔ پھر چوتھے رکوع کے اندر انسان کی پیدائش، اس کو ایک منصب دیا جانا، خلافت کا بار اس کے کندھوں کے اوپر رکھنا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا اپنی خلافت سے نوازا جانا، اس کے متعلق گفتگو تھی۔ اور اب یہاں سے یعنی آیت نمبر 40 سے یعنی 39 تک درس مکمل ہو چکا تھا، آیت نمبر 40 سے اب آگے مسلسل کئی رکوع وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، وہ یہود کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کو بیان کیا ہے، ان کی بے وفائیوں کو بیان کیا ہے، ان کی بد کرداریوں کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اصلاح کی طرف بلایا گیا ہے، دعوت ان کو دی گئی ہے کہ اپنی یہ جو تمہاری بری روش ہے، یہ جو تمہارے کرتوت ہیں، ان کرتوت سے آپ توبہ کریں اور سیدھے راستے کے اوپر آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو وعدہ تم نے کیا ہے اس وعدے کو تم پورا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر، جو میں نے تمہارے اوپر کیے، اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اولاد یعقوب کو۔ اولاد یعقوب، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اسرائیل کس کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ یاد رکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان سے جو اولاد چلی ہے، ان سے جو نسل چلی ہے، ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں تھیں، ان 3 شادیوں میں سے ایک شادی تھی حضرت سارہ کے ساتھ کہ جو آپ کے خاندان سے تھیں، اس کا تعلق آپ کے حضرت سارہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ تو ان کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے پھر 12 بیٹوں سے جو اولاد چلی وہ یہودی کہلائی، اور انہی سے چل کے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ ان کو یعقوب اس لیے کہا جاتا ہے، یعقوب عقب سے پیچھے آنے والا۔ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے یعقوب کہ جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے ایک وقت میں، جڑواں بیٹے۔ تو پہلے جو بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کا نام تھا عیسو، ان کا کیا نام تھا؟ عیسو۔ تو عیسو کے بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، یعنی پہلے عیسو دنیا کے اندر آئے، حضرت یعقوب کے جو بڑے بھائی تھے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، تو اس وجہ سے ان کو یعقوب کہا گیا، یعنی پیچھے آنے والا۔ اور اسرائیل، یہ یاد رکھیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں اسیر سے یہ نکلا ہے، اسی سے اسیر نکلا ہے اردو کا۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں عبرانی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ کے بندے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے بندے۔ تو یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب فرماتا ہے اولاد یعقوب کو کہ میرا احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اندر نبوت رکھی ہے۔ ان کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر ان کے اندر آئے۔ زمانے کے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن اور خوبصورتی سے نوازا ہے۔ 4000 سال تک ان کے اندر نبوت رہی ہے۔ کتنے ہزار سال تک؟
4000 سال تک ان کے اندر نبوت رہی ہے، اور کئی ہزار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مبعوث فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے، اور تم اپنے وعدے پورے کرو میرے ساتھ۔ تم نے کیا وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے احکام کے اوپر چلیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو نے جو حکم دیے تورات کے اندر موجود ہے، تو نے جو حکم دیے اس حکم کی ہم تابعداری کریں گے۔ اوف بعدکم، میں پھر اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہیں بلاؤں گا، تمہیں بڑھاؤں گا، تمہیں ترقیاں عطا کروں گا، تمہیں عزتیں عطا کروں گا، تمہیں شان عطا کروں گا، رفعتیں عطا کروں گا، عروج عطا کروں گا، بلندی عطا کروں گا، مال و دولت سے نواز دوں گا، بیٹے بیٹی عطا کروں گا، خوشحال خوبصورت باغات عطا کروں گا، زمینیں عطا کروں گا، تم دنیا کے اندر بھی خوشحال، تمہاری آخرت پھر اچھی ہوگی، ایمان کی حالت میں تم دنیا سے جاؤ گے، پھر قبر قیامت تمہاری اچھی ہوگی، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مجھ ہی سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ پتہ ہے کیا، ان کو معلوم تھا کہ یہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اس کی بشارتیں یہ اپنی کتاب کے اندر پاتے تھے، لیکن ان کو پتہ ہے کیا ڈر تھا؟ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو پھر ہمارا یہ جتنا ٹکوسلیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، ہماری جتنی پیری مریدی کا دندہ ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا، جو لوگ ہمارے مرید ہیں معتقد ہیں یہ سارے ادھر چلے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے نہیں، اس بات سے نہ ڈرو، روزی رزق کا مالک میں ہوں۔ یہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا کہ تمہیں جو چندے نذرانے ملتے ہیں تو اسی کے اوپر تم اعتماد ہے اور اس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ اس بات سے تو خوف کرتے ہو، اس بات سے تو ڈرتے ہو کہ چندے نذرانے ختم ہو جائیں گے، اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ مجھ سے تمہیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یعنی قرآن مجید، مصدقا لما معكم، یہ وہ کتاب ہے کہ جو تصدیق کرتی ہے کس کی؟ جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس کیا ہے؟ تورات ہے، اس تورات کی یہ کتاب قرآن مجید تصدیق کرتی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مجید، یہ مصداق ہے تمہاری کتابوں کا، یعنی تمہاری کتابوں کے اندر جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر جو بشارتیں دی گئی ہیں، ان کا مصداق کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ کا قرآن، وہ مصداق ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، اگر حضور نہ ہو، اسلام نہ ہو، تو پھر تمہاری وہ کتاب وہ تو جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ ان کے اندر جو پیشن گوئی ہیں، پھر ان کا مصداق کیا ہے جہان کے اندر؟ ان کا مصداق فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں معنی ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جو قرآن میں نے نازل کی ہے یہ تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان فرمایا ہے، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، اس کے اندر نور تھا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہیں تو علم ہے اس بات کا، تم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ یہ یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو ایسے جانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو دیکھیں تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے، دوسری جو قوم ہے نا تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کو تو دیکھیں معلوم کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جاہل ہیں، لیکن تم تو کتاب والے ہو، تم تو کتاب پڑھتے ہو، تمہیں تو نشانیاں معلوم ہیں، لہٰذا تم اگر انکار کرو گے تو پہلے انکار کرنے والے تم بنو گے۔ دیکھیں نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یاد رکھیں یہاں پر خصوصاً یہود کو خطاب اس لیے فرما کہ یہود ایک پڑھی لکھی قوم تھی، یہود کے پاس کتاب تھی، یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم تھے، یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اور جتنے عرب کے اندر رہنے والے جو قبیلے تھے تو وہ ان کے تابع تھے، وہ ان کے متعلق کہتے تھے اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ان کے پاس تو کتاب ہے، ان کے پاس تو نشانیاں، یہ ہمیں جس طرح کہیں گے ہم اس طرح کریں گے، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں، ہم تو جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ تو یہ ہیں، لہذا یہ جس طرح کہیں گے ہم اس طرح کریں گے، اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ لہذا عرب کے اندر ان کی ایک مرکزی حیثیت تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خصوصاً ان کو خطاب فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، خصوصاً ان کا حال اللہ تعالیٰ نے تب بیان فرمایا کہ دیکھو ان کے اندر 4000 سال نبوت رہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ احکام کو، تورات کے احکام کو پس پش ڈال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اوپر ذلت طاری کر دی ہے۔ تو اگر تم بھی اس طرح کرو گے، قرآن کے احکام کو پس پش ڈال دو گے، تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا جو ان کا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں یہی قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے، علماء نے، اور جتنے بھی ہمارے اکابرین اسلاف ہیں، انہوں نے دینی امور کے اوپر اجرت لینے کو حرام سمجھا ہے۔ دینی امور کے اوپر مثال کے طور پر قرآن پڑھانا، امامت کرانا وغیرہ، جتنی بھی دینی امور ہیں
طاعت عبادات ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کے اوپر اجرت لینے کو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیگر فرامین بھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا فیصلہ کیا ہے کہ دینی امور کے اوپر اجرت لینا کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن جو مطہرین علماء کرام ہیں انہوں نے چند اشیاء کو، چند چیزوں کو، چند اعمال کو، امور کو انہوں نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سب سے بہتر جو حق رکھتی ہے اجرت کا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی کتاب اللہ اجرت کی زیادہ مستحق ہے۔ اس طرح اور اس طرح کی دیگر کچھ فرامین ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے نظریہ ضرورت کے تحت، یہ بات یاد رکھیں، نظریہ ضرورت کے تحت جو مطہرین فقہاء ہیں انہوں نے چند چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب جو قرآن پڑھانے والے علماء ہیں، جو درس و تدریس کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی اجرت دی جائے گی، وہ بھی اجرت لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ائمہ حضرات ہیں مسجد کے اندر جو نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اذان دینے والے ہیں وہ بھی، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ واعظ و نصیحت کرتے ہیں وہ بھی۔ یعنی یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو متقدمین علماء ہیں انہوں نے دینی امور کے اوپر اجرت کو مطلقاً حرام لکھا ہے، لیکن متاخرین نے اجازت دی ہے نظریہ ضرورت کے تحت کہ اگر ہم اجازت نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا، قرآن ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں نا پھر لوگ کس طرح کریں گے کہ یہ جو علماء ہیں پھر یہ اپنے کسب معاش کے لیے نکلیں گے، اپنی روزی روٹی کی فکر کریں گے، تو پھر قرآن تو ضائع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پھر تعلیمات اگلی نسلوں تک کس طرح منتقل ہوں گی۔ آج بھی اگر ایمانداری سے میں بات آپ کو بتاؤں تو ایمانداری بات یہ کہ آج صرف قرآن پاک کا بطن محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں اس کی حفاظت کرنے والوں ہوں، میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا قرآن کے اندر تو کوئی گڑبڑ اگر کسی نے کوشش کی بھی ہے تو الفاظ کو تو کسی نے، متن کو تو کسی نے تبدیل نہیں کر سکا۔ لیکن دیکھیں نا تفسیروں کے اندر اور اسی طریقے سے لوگ تحریفات تو کرتے ہیں، ترجمے کے اندر، تفاسیر کے اندر لوگوں نے تحریفیں کی ہیں، اسی وجہ سے نئے نئے فرقے وجود کے اندر آئے ہیں۔ تو اگر علماء حق کا یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا نہ کریں، لوگوں تک حق بات نہ پہنچائے، قرآن اور سنت کی حقیقی تشریح قوم تک نہ پہنچائیں کہ قرآن سے یہ جو آیت ہے اس سے کیا مراد، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قطعی مراد کو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قطعی مراد کو اگر علماء صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر دین ضائع ہو جائے گا۔ لہذا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے نظریہ ضرورت کے تحت مطہرین فقہاء نے اجازت دی ہے کہ مدرسین، اسی طریقے سے واعظین، معزنین، ائمہ حضرات ان کو تنخواہ دی جائے گی، دینی امور کے اوپر اجرت لینا ان کے لیے کیا ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ یہود کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو حق اور سچ کو، حق اور باطل کو آپس میں گڑ مڑ نہ کرو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ سچی بات کو اور جھوٹی بات کو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے آپس میں کیا کرتے تھے، ملا دیتے تھے۔ اور یہ بات آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ میری امت ان معاملات کے اندر ضرور بے ضرور مبتلا ہوگی جن معاملات کے اندر وہ لوگ مبتلا ہوئے، یعنی یہود اور نصارہ، جن برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہوئے انہی برائیوں کے اندر میری امت بھی مبتلا ہوگی۔ تو دیکھیں نا یہاں پر آگے یہود کا ذکر ہے، ان کی صفات ہیں، ان کے کرتوت ہیں، تو اس کے اوپر آپ یہ بھی غور کریں موجودہ زمانے کے اندر جو علماء سو ہیں یا دیگر اقوام ہیں ہماری، یعنی جو مسلمان ہیں جہاں جہاں پر بھی بستے ہیں، تو کون کون سی یہودیوں والی عادت ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کی ہے، جن کو انہوں نے فالو کیا ہے، اس بات کے اوپر بھی آپ غور کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتا ہے کہ تم میری آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، لہٰذا یہ بھی تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں نا چلو جن سے دین ضائع ہوتا ہے ان کے اوپر تو علماء نے بھی لکھ دیا ہے کہ چلو اب ان کے لیے نظریہ ضرورت کے تحت اب دین ضائع نہ ہو، لہٰذا ان کو تنخواہیں دی جائیں، یہ دینی امور کے اوپر اجرت لے سکتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں تراویح کے لیے بھی تو امام صاحب پیسے مقرر کرتے ہیں نا، نعت خوانی کے بھی تو لوگ پیسے مقرر کرتے ہیں نا، حالانکہ واعظ و نصیحت کرنے والے بھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، واعظ و نصیحت کرنے سے بھی میں سمجھتا ہوں دین تو ضائع نہیں ہوتا۔ تو اب نعت خوانوں کا کیا حق بنتا ہے کہ 2-2 لاکھ روپے مقرر کر کے ہیں؟ یہ اس آیت کا مصداق ہے اور یہود کے طریقے کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے ہیں۔ رینٹ ہے تقریر، رینٹ ہے نعت اور رینٹ ہے تعویذ، لوگ تعویذ بیچتے ہیں 5-5 روپے، مسجد کے اندر جائیں امام صاحب کہاں فلاں گھر میں تعویذ دینے گئے ہوئے ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ ستھرے الفاظ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، یہ ڈاکو اور دنیا کے کتے ہیں، میں نے کبھی اتنا لفظ سخت استعمال نہیں کیا لیکن کرتا ہوں، یہ دنیا کے کتے ہیں، لہذا ان سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں نا جن چیزوں سے دین ضائع ہوتا ہے ان کے لیے تو دیکھیں علماء نے جب اجازت دے دی ہم نے بھی سر جھکا دیا ہے، لیکن جن چیزوں سے دین ضائع نہیں ہوتا وہ کس بنیاد کے اوپر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ پیسے لیتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بیچنے والے لوگ ہیں۔
تو اس طرح نا یہ علماء یہود کا طریقہ ہے کہ یہ حق اور باطل بات کو کیا کرتے ہیں، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے گڑ مٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے ان کو منع کرتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہودیوں سے دو چیزیں غائب ہو چکی تھیں، ایک نماز باجماعت اور رکوع کو بھی انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ اپنی نماز سے غائب کر دیا تھا اور باجماعت نماز بھی چھوڑ دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اور صحیح ادا کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو، وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر دلیل کیا ہے؟ کس بات کی دلیل؟ نماز باجماعت کی دلیل ہے۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر باجماعت نماز ادا کرو۔ تو وہ اس طرح کرتے تھے، باجماعت نماز کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور رکوع اپنی نماز سے انہوں نے نکال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کا انہیں حکم دیا۔ اب میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں باجماعت نماز کتنی اہم بات، اللہ تعالیٰ یہودیوں کی یہ صفت ہے کہ انہوں نے باجماعت نماز چھوڑ دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کیا کہ فرماتے ہیں یہ جماعت کے اندر نماز کے لیے حاضر ہونا یہ منافقین کے اوپر باری ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ مسجد کے اندر باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ لہذا انفرادی طور کے اوپر بغیر دیکھیں نا، ایک تو کچھ عذر ہوتا ہے، دیکھیں نا کچھ مجبوری ہوتی ہے، بارش ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی آندھی ہے، کوئی طوفان ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی سیلاب ہے، کوئی آندھی ہے، کچھ بھی ہے، وہ تو چلو مجبوریاں ہیں، کوئی دشمنی وغیرہ ہے، کوئی خوف ہے کسی کا، الگ چیزیں ہیں، وہ تو کچھ مجبوری ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے نا، جو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہ راستے کے اندر یہ رکاوٹیں آتی ہیں، تو میری اب نگاہ بھی اس طرح ہے، تو میں آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو تمہیں مسجد کے اندر آنا ہوگا، مسجد کے اندر تمہیں حاضر ہونا ہوگا۔ تو باجماعت نماز اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، لہٰذا اس کی پابندی کرے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں تمہیں؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تم واعظ و نصیحت کرتے رہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دنیا کے اندر آئیں گے، یہ ان کی نشانیاں ہیں، ان کے صدقے سے آگے آئے گی آیت آئے گی قرآن پاک کی، وہاں پر میں تفصیل بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حضور کے وسیلے سے دعا کرتے رہے، اور خود پھر جس وقت اپنی باری آئی تو اپنے آپ کو بھول گئے۔ اسی طریقے سے دیکھیں نا، یہاں پر اپنے اوپر بھی آپ اس بات کو منطبق کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کو حکم دیتے ہیں، دوسرے کی آنکھ کے اندر وہ تنکا بھی ان کو شاطیر نظر آتا ہے، اور اپنی جو آنکھ کے اندر شاطیر پڑے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو تنکا نظر آتا ہے۔ تو دوسروں کو لوگ نیکی کو حکم دیتے ہیں، نیکی کو حکم دیتے ہیں، یہ کرو یہ کا، نماز پڑھو خود نہیں پڑھتے، روزہ رکھو خود نہیں رکھتے، گناہ غیبت نہ کرو خود سارا دن غیبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کرو دوسروں کو کہتے ہیں، اور اپنے بچے انگریزی سکولوں کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ تو یہ جتنے واعظین ہیں آج ان کی باتوں کے اندر اثر اسی وجہ سے نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو صاف بات بتا دوں کہ جو بندہ خود کسی کام کے اوپر عمل نہ کرتا ہو وہ دوسرے کو حکم دے سکتا ہے، یہ بات غلط نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کر رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کیا کرے، نیکی کو حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ لیکن اگر کسی نیکی کے اوپر اس کا خود عمل نہیں ہے تو دوسروں کو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی گفتگو کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں، تو کہنا آپ کا ٹھیک ہے، کہنے کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن آپ کی بات کے اندر تاثیر نہیں ہوگی، آپ کی بات کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ وہ کسی تصوف کی کتاب کے اندر آج سے کچھ عرصہ میں نے پہلے پڑھا تھا، کہ بڑی پرانی بات ہے، ویسے تو بچپن میں بھی یہ سنا کرتے تھے، بہرحال ایک تصوف کی کتاب ہے، کچھ چند دن پہلے ہی میری نظروں سے گزری، اس کے اندر میں نے پڑھا کہ خاتون ایک بزرگ کے پاس گئی نا، اس کو کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ گڑ کھاتا ہے، آپ اس کو منع کریں، اس کی وجہ سے یہ بیمار بھی رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بچے میٹھا کھاتے ہیں، پھر ان کے کان درد کرتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا، ہر وقت اس کو تو یہ گڑ کھاتا ہے، تو آپ اس کو منع کریں اور کچھ تعویذ وغیرہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کل آنا۔ وہ جس وقت دوسرے دن وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر آ گئی نا، تو وہ کیا کہنے لگی کہ وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، بیٹا گڑ نہ کھایا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بس بات ختم ہو گئی۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اندر لو اقسم علی اللہ لبروا، یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اس خاتون کے بیٹے کو انہوں نے کہا گڑ نہ کھایا کرو، اس بچے نے گڑ کھانا چھوڑ دیے۔ لیکن اس خاتون وہ حیران ہوئی، کہنے لگی حضور صرف اتنی بات آپ نے کہنی تھی کہ گڑ نہ کھایا کریں، تو یہ تو کل بھی کہہ سکتے تھے،
میں اتنا دور سے پھر دوبارہ سفر کر کے میں سمجھی شاید آپ کوئی لمبے میں میرے بچے کے اوپر وظیفے پڑھیں گے، کوئی تعویذ دیں گے، کوئی مراقبے چلے وغیرہ کریں گے، لیکن اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہو۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ میرے بیٹے کو کہا کہ آپ گڑ نہ کھایا کریں، تو حضور یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ تو حضرت صاحب بزرگ پتہ کیا ہے کہ بزرگ کہنے لگے بیٹی بات اس طرح، میں یہ بات کل بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کل جس وقت تم اس کو لے کر آئی تھی تو میرے اپنے منہ کے اندر شکر اور گڑ موجود تھا، میں گڑ کھا رہا تھا، تو جس بات کے اوپر میرا عمل نہیں تھا مجھے حیا آئی کہ میں آپ کے بیٹے کو منع کروں۔ آج دیکھیں نا، پھر تم چلی گئی ہو، پھر وہ اس طرح میں نے منہ اپنا صاف کیا ہے، پانی پیے، جو کچھ بھی کیے، اپنا منہ آپ صاف، آج میں گڑ میں نے نہیں کھایا ہوا ہے، لہٰذا اب میں ان کو کہوں گا تو اثر بھی ہوگا، اور واقعی پھر اثر بھی ہوا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے، اگر آپ کسی دوسرے شخص کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود نیکی کے اوپر عمل نہیں کرتے، کہنے کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن آپ کی بات کے اوپر عمل نہیں، تاثیر نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، کل قیامت والے دن ریاض الصالحین کی ایک حدیث واقع کہ کچھ لوگ ہوں گے نا، جس طرح وہ اپنی آنتوں کے ارد گرد اس طرح چکر لگا رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معافی عطا فرما، وہ حدیث پاک کے اندر اس کی مثال بھی آتی ہے، اپنی آنتوں کے گرد اس طرح چکر، جس طرح وہ آپ جو پانی دیتے ہیں نا، تو پانی دینے کے لیے وہ جو باندھ دیتے ہیں تو پھر اس طرح وہ گول گول چکر، اس طرح وہ جس طرح وہ چکی کے گرد وہ چکر ہوتے ہیں نا، وہ چکر لگا رہے ہوں گے اپنی آنتوں اور رگوں کے گرد، رگیں ان کی باہر ہوں گی، اس طرح گول گول چکر لگا رہے ہوں گے۔ تو دیکھنے والے دیکھیں کہ کہیں گے تم تو وہ نہیں ہو کہ جو ہمیں نیکی کو حکم دیتے ہیں، یعنی تم تو ہمارے مولوی صاحب ہو، ہمارے علماء ہو، یہ وہ۔ میں کیا کہتا ہوں کہ اپنی بس اپنے الفاظ میں، حدیث پاک کے کریکٹ الفاظ نہیں، یعنی آپ کو وہ مفہوم سمجھاتا ہوں، تو تم تو وہی ہو نا جو ہمیں نیکی کو حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، تو تم تمہارے مولوی صاحب تھے۔ تو وہ کہیں گے ہم تمہیں برائی سے منع کرتے تھے، خود نہیں رکتے تھے، تمہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، تمہیں برائی سے منع کرتے تھے، خود ارتکاب کرتے تھے، تمہیں نیکی کے کرنے کا حکم دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر ہوا جس کے اونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، یہ لپس جو ہوتے ہیں نا اونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء الخطباء من اہل الدنیا، یہ دنیا کے خطباء ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا اپنی زبان سے مقصد کیا تھا؟ نیکی کی بات لوگوں کو کہتے تھے، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ چندے وصول کرنا، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ روٹی وصول کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ خطیب یعنی گفتگو اچھی کرتے تھے، اللہ رسول کی بات ہی کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا دنیا وصول کرنا۔ تو ہؤلاء الخطباء من اہل الدنیا، یہ دنیا کے خطیب ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے وفی روایت من امتک، یہ آپ کی امت میں سے، یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم، یہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ وہم یتلون الکتاب، اور یہ کتاب کے پڑھنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آپ کو سمجھ گئے نا؟ تو یہ ان قسم کے خطیبوں کا یہ حال ہوگا جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود منع ہو جاتے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد دو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے اوپر باری نہیں ہے، خشیت الہی رکھنے والوں کے اوپر باری نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ تم دیکھیں نا، ان کے اندر جتنی بھی اخلاقی برائیاں یہودیوں کے اندر پیدا ہو گئی تھیں نا، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ ان کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اصول کیا دیا ہے کہ یہ اخلاقی برائیاں تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں گی، کیا کرو؟ نماز، صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی صبر کرو۔ اس بات کے اوپر غور کریں، ڈاکٹر اسرار نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ صبر کے اوپر آپ غور کریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے صبر سے، یعنی علماء سو وہ کہتے ہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ علماء سو اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ صبر نہیں کرتے دنیا کے سکوں کے اوپر۔ جب دنیا دیکھتے ہیں نا، لوگوں کے پاس رنگینیاں دیکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یعنی دنیا سرسبز ہے اور میٹھی ہے، جب یہ سرسبز اور میٹھی ان کو نظر آتی ہے نا، تو پھر یہ اپنا آپ بھول جاتے ہیں اور اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ یہ دنیا کے کتے ہیں، کلاب الدنیا، یہ دنیا کے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے صبر کرو۔ علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے خطاب صبر کرو، یعنی اس دنیا کے چند سکوں کے لیے اپنا ایمان خراب نہ کرو، صبر کرو اور نماز سے مدد لو۔ آج مجھے بتائیں دنیا کے اندر کون سے، میں اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو صبر سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد لیتے ہیں؟ ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہم آئے وائے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آگے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کوئی پریشانی ہوتی تھی، آقا علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک صحابی رسول کو درد تھا، وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو کوئی بھی پریشانی، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آتی وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو مجھے بتائیں ہم صبر اور نماز سے کیا اللہ تعالیٰ کی مدد لیتے ہیں؟ وہ جو مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے کیا ہم صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور مدد لیتے ہیں اپنی اس مصیبت کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ڈاکوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کے پاس جہاں میرا حساب کرے، حالانکہ حساب کرنا ہی حرام ہے۔
دم درود جائز ہے، وہ بھی معصورہ اور منقولہ، یعنی جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، معصورہ الفاظ سے ثابت ہو، وہ دم درود جائز ہے۔ لیکن یہ حساب کرنا تو ستھرا حرام ہے۔ تو ہم لوگ صبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صبر کا حکم دیتا ہے اور نماز کا حکم دیتا ہے، صبر اور نماز سے اپنی مصیبتوں کے اندر مدد لو اور اپنی ان اخلاقی برائیوں کو ختم کرو۔ لیکن ہم صبر اور نماز سے مدد نہیں لیتے، ہم دوڑ پڑتے ہیں یہ دنیا کے 2 نمبر پیروں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے، ڈاکوؤں کے پیچھے، حکیموں کے پیچھے، طبیبوں کے پیچھے، اور پھر وہ جو ہمارا حال کرتے ہیں، پہلے سے جو صحت ہوتی ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ستھرے الفاظ میں، کوئی مصیبتیں آئیں نا 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر عرض کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تو اِنَّ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ دونوں چیزیں دیکھیں نا، اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی نماز جو ہے نا، نماز یہ باری ہے منافقین کے اوپر، لَكَبِيرَةٌ یہ بڑی باری ہے لوگوں کے اوپر، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر اللہ کے ڈر رکھنے والوں کے اوپر باری نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ اس سے مراد یہ ساری صورتحال ہے، یعنی یہ نماز ہے، صبر ہے، پیچھے جتنے بھی جو کچھ ہے، اس سے سب مراد ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، باری ہیں، لیکن تقوی رکھنے والوں کے اوپر کوئی چیز بھی باری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور اسی کی طرف پلٹنے والے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر جو چیز ہمیں برائی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، روک لگاتی ہے، وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملنا ہے۔ ابھی برائی کا موقع تو ہے لیکن ایمان ہے آخرت کے اوپر، تو ہم کہتے ہیں یار اللہ کے سامنے جائیں گے، حساب جو دیں گے تو اس برائی سے ہم رک جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی قوت ہے، پاورفل کوئی چیز ہے، ایمان، جس کی وجہ سے ہم دنیاوی برائیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے یا نہیں ہوتے، وہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ آخرت ہے۔ اگر عقیدہ آخرت کو درمیان سے نکال دو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہے جو، اس پیشی کا ہمیں خوف ہی نہ رہے، تو پھر تو کوئی بات بھی نہیں، پھر کیا جو مرضی کرتے رہو۔ لیکن عقیدہ آخرت، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات ہی وہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیاوی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، برے عقائد سے بچ جاتے ہیں، بری محفلوں سے بچتے ہیں، بری رسموں سے بچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک آخری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مشکل کام پڑتا تو حضور علیہ السلام فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نیز حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اگر کسی کو حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے، تو اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط سے وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے، اور ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیا؟ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کے، ٹھیک ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ لائٹ کی وجہ سے مجھے صحیح نظر نہیں آئی، کوئی لفظ غلط ہو گیا ہو تو معافی دینا، یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہے اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ایک رکوع مکمل ہوا، آگے بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، آگے بھی یہود کا ہی ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہماری 10ویں نشست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ اب رمضان المبارک کی آج 19 تاریخ تھی، جو شب ہے وہ 20ویں ہے، اور اپریل کی کتنی تاریخ ہے؟ 21 اپریل سن 2022 ہے، اور جمعرات کا دن ہے، اور آج الحمدللہ تعالیٰ ہماری جو درس قرآن ہے اس کی 9 مجلسیں مکمل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واحد دعوانا الحمد